السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرنا چاہتی ہوں میں قرض کے بارے میں۔ وہ قرض جو ہم سب پہ ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے قرض کے بارے میں سوچیں۔ ایک قرض تو ہوتا ہے کہ ہمارے مال کا قرض، اور اس کا ہمیں اکثر اندازہ رہتا ہے اور ہمیں فکر بھی ہوتی ہے کہ ہم نے وہ لوٹانا ہے، ہم نے ادھار لیا ہوا ہے اور وہ ہم نے واپس کرنا ہے۔ اور ایک قرض وہ ہوتا ہے جو ہم سب پہ بے شمار لوگوں کا ہے، بے شمار مختلف چیزوں کا ہے۔ وہ قرض ہے ہم پر ہمارے پیاروں کا، وہ قرض ہے ہم پہ ہماری نعمتوں کا، وہ قرض ہے ہم پہ ہماری آسانیوں کا۔ ایسا ہر وہ شخص جس نے کبھی آپ پہ فیور کیا، آپ کے ساتھ فیور کیا، آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ ان سب کے قرض دار ہیں۔ آج آپ جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، اس کے رحم کرم اور نعمتوں کے بعد آپ اپنے والدین کے قرض دار ہیں۔ ہم سب اپنے والدین کے قرض دار ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں، بہت پیار، بہت تکلیفوں کے ساتھ، بہت محنتوں کے ساتھ ہم سب کو پالا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان کی محبتیں ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہیں، آج ہم بھی والدین ہیں، ہمارے دل میں ہماری اولاد کی بھی ڈالی ہیں، لیکن اگر سوچا جائے تو ہم ان کی محبتوں کے قرض دار نہیں ہیں۔ ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کا پیار، بہن بھائیوں کے اتنے خوبصورت رشتے، ہم ان کی محبتوں کے قرض دار ہیں، ہم ان کی چاہتوں کے قرض دار ہیں، ہم ان کے فیورز کے قرض دار ہیں۔ ایسی ساری دوستیں جو آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار نبھاتی ہیں، دوستیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، آپ کی رازدار بھی ہیں، آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہیں، آپ کے اوپر کبھی کوئی وقت آیا، کوئی مشکل آئی، وہ فوراً آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ کیا ہم ان کی محبتوں کے قرض دار نہیں ہیں؟ ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے بچوں کی خوشیوں کے قرض دار ہیں۔ ہمیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، ہم اپنے رب کی نعمتوں کے قرض دار ہیں۔ ہم نے کبھی دل کھول کے اپنے رب کو بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کی، ہم اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے اس طریقے سے جیسے کرنا چاہیے۔ آپ زندگی میں ایسے لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کے آپ قرض دار ہیں۔ ایسے شخص ہم سب کی زندگی میں چند لوگ ایسے آتے ہیں جن کا آنا ہمارے لیے بہت اہم مقصد، یعنی ہماری زندگی میں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ والا جو ٹائم تھا، کوئی کام تھا، کوئی آپ کو مدد چاہیے تھی، وہ لوگ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ وہ سب آپ ان کے قرض دار ہیں۔ ایسے لمحے، ایسے واقعات جنہوں نے آپ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کو ایک کمپلیٹ ٹرننگ پوائنٹ دے دیا۔ وہ سارے لمحے، وہ سارے دکھ، وہ ساری خوشیاں جنہوں نے آپ کو ٹرننگ پوائنٹ دیا، آپ، میں، ہم سب ان لمحوں کے، ان انسیڈنٹس کے قرض دار ہیں۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ انسان آ کے یا اچھا فیصلہ کرتا ہے یا برا فیصلہ کرتا ہے، ایک راستہ چن لیتا ہے، اور وہ لمحے، وہ باتیں، وہ موقع، وہ انسیڈنٹس، وہ سب کے سب ہم ان سب کے بھی قرض دار ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں لمحے نہیں آتے تو ہم آج ایسے نہیں ہوتے۔ ضرور سوچئے گا آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، آیا یا ابھی نہیں آیا، ہو سکتا ہے ابھی آنا ہو، مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا انسیڈنٹ ضرور لاتے ہیں جب ہمیں موقع ملتا ہے اپنا راستہ چننے کا، اپنی منزل چننے کا،
اپنے زندگی کو مقصد دینے کا. میری نظر میں میرا ٹرننگ پوائنٹ جب میرا آدم اس دنیا سے گیا، میرے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس لمحے کی بھی قرض دار ہوں اپنے رب کے سامنے، کیونکہ اس لمحے نے مجھے بدلا. جب آپ بدلنے لگتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے، کسی دکھ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، تو وہ آپ کا بھی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس ٹرننگ پوائنٹ میں جو آپ سیکھتے ہیں، جو آپ بدلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوتا ہے. تو اگر وہ لمحے گزر گئے، آپ کی زندگی میں ایسے دکھ آئے، ایسی حالات آئے جنہوں نے آپ کو بدلا، تو آپ ان کے بھی قرض دار ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت تکلیف دیتے ہیں ہمیں زندگی میں، اتنا صبر سکھاتے ہیں، اتنا ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کی برداشت کو. ہم ان کے بھی قرض دار ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، انہوں نے آپ کو صبر کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس پہ آپ کو اجر ملے گا. جس چیز پہ آپ کو اجر ملے گا، جس چیز پہ آپ کو تکلیف کے بعد آپ وہاں پہ گزرے پہنچے، تو اس کا مطلب وہ تھینک یو کرنے کے قابل ہے نا. قرض ہے آپ پہ اس کا. ان لوگوں کے لیے بھی آپ دعا کریں. اب ان سب قرضوں کو شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ قرض ہیں جو ہمارے مال کے نہیں ہیں کہ ہم نے جا کے کسی کو 100 پاؤنڈ دے دیا، 50 دے دیے، اس کا قرض بھی ختم، اس کا قرض بھی ختم. نہیں، یہ وہ قرض نہیں ہے. یہ سارے وہ قرض ہیں جہاں ہمیں تھینک یو کہنا ہے، اپنے رب کو بھی تھینک یو کہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو لوگ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، یہ جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، اے میرے رب، تو نے ان کے دل میں میرے لیے پیار ڈالا، ان رشتوں کو، ان لوگوں کے دل میں میرے لیے عزت ڈالی. ہم سب ان سب کے قرض دار ہیں. ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں یا وہ نہیں جانتے. کسی ایک شخص نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی جس کو آپ جانتے ہیں اور جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، کوئی راستے کا مسافر تھا، کبھی کسی ہالیڈے پہ آپ کو، کبھی کسی راستے میں آپ کو، کبھی کوئی بس میں مل گیا آپ کو، کبھی کوئی ایسے وقت میں مل گیا آپ کو، اس کا نام بھی نہیں پتا آپ کو، آپ اس کے بھی قرض دار ہیں، اس کی اس نیکی کے قرض دار ہیں. کسی نے آپ کو ایک پانی کی بوتل پکڑا دی، آپ اس کے بھی قرض دار ہیں. تو اس رمضان میں اپنے قرض اتاریے. آپ ان لوگوں کو دعاؤں میں شامل کر لیجئے. آپ ان کو فون کر کے تھینک یو کہہ سکتے ہیں تو تب کہہ دیں. آپ ان کو احساس دلا سکتے ہیں تو احساس دلا دیں. آپ ان کو اپنی جو لیسٹ آپ کر سکتے ہیں، کم سے کم درجہ دعاؤں میں شامل کر لیں. اور اگر آپ ان کے نام نہیں جانتے ہیں تو آپ ان سے یہی کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، ہر وہ شخص، ہر وہ شخص، ہر وہ معاملہ، ہر وہ موقع، ہر وہ انسیڈنٹ جس نے آج مجھے یہاں پہنچایا، جس نے میری زندگی میں مجھ پہ کبھی کوئی نیکی کی، جس کا میں قرض دار ہوں، میرے رب میرے قرض پورے کر دے مجھے. اور اگر جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارا بہت دل دکھایا اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ان سب کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. ان سب کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. یہ آپ اپنا قرض بہترین طریقے سے اتار رہے ہیں. اور یا پھر آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیجیے، اتنا اچھا معاملہ کیجیے کہ آپ کے اچھے معاملے کو دیکھ 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 کے وہ تھک جائیں. وہ برا معاملہ کرتے کرتے تھک جائیں تو آپ اچھا معاملہ کرتے کرتے تھک جائیں، کہ آپ کا اچھا معاملہ ان کے برے معاملے کو تھکا دے اور وہ ہار مان جائیں. میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے قرض کو ایسے کبھی نہیں سوچا تھا تو ضرور سوچیے گا. یہ عزت، یہ پیار، یہ دولت، یہ نعمتیں، یہ اچھے لوگ، اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھے زوج، والدین، بہن بھائی، یہ معاشرہ، یہ نعمتیں،
جس کے آگے آج آپ بیٹھے ہیں، جو ہر چیز اللہ نے آپ کو پرووائڈ کی ہے، ہم ان سب نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور قرض دار ہیں کہ ہم ان کو بہترین طریقے سے حق ادا کریں، ان چیزوں کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو احساس دلائیں، بتائیں کہ اے میرے رب ہمیں احساس ہے کہ تو نے یہ سب دیا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو عرفانہ ایوب کا اللہ حافظ۔